آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب برات کی عظمت و فضیلت کیا ہے اور شب برات میں غسل کرنا مستحب کیوں ہے۔ شب برات میں غسل کرنا مستحب اس لیے ہے تاکہ شب بیداری میں مدد ملے اور انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر سکے، اور اس کی عظمت و فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ اس شب میں لوگوں کے رزق اور موت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ شب برات کی خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لہٰذا جملہ دینی اور دنیاوی مقاصد پر مشتمل دعائیں اس مبارک شب میں مانگنی چاہیے۔ اسی لیے علماء نے اوقات اجابت یعنی مقبولیت دعا کے اوقات میں شب برات کو بھی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، رجب کی چاند رات، شب برات، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ یعنی یہ راتیں بھی مقبولیت کے لیے خاص ہیں۔ پھر ابن عساکر کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 راتیں ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور نحر یعنی بقرہ عید کی رات، 10ویں ذو الحجہ کی شب۔ یہ حدیث جامع صغیر امام جلال الدین سیوطی میں بھی ابن عساکر کے حوالے سے منقول ہے۔ لہٰذا اس مبارک شب میں چاہیے کہ کثرت سے دعائیں مانگیں، خدائے کریم کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجتیں پیش کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور سب سے اہم یہ کہ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ماہ شعبان بالخصوص اس کی 15ویں شب یعنی شب برات کی اہمیت و فضیلت اہل اسلام کے نزدیک روز روشن کی طرح واضح ہے، مگر افسوس کہ ایک طرف تو بعض نام نہاد مسلمان اس کی فضیلت ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، دوسری طرف اس کے ماننے والوں میں ایک بڑی تعداد ان جاہلوں اور بدعمل مسلمانوں کی ہے جو اس معظم اور سراپا خیر و برکت رات کو طرح طرح کے کھیل کود اور آتش بازی جیسے شیطانی افعال سے آلودہ کر کے اس کی فضیلت و نورانیت کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں، جسے دیکھ کر بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ شب برات کی اہمیت و فضیلت تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ بعض ڈھونگ رچاتے ہیں۔ خدا تعالی ایسے مسلمانوں کو اپنے غلط اعمال کے محاسبے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو ماہ شعبان کی فضیلت شب برات اور 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت سے ہی واضح ہے، مگر اس ماہ مبارک کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان شریف کا پڑوسی ہے، اور اس ماہ مبارک کا چاند حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص ملاحظہ فرماتے، لہٰذا اس حوالے سے چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ اہتمام کرتے کہ اتنا کسی کا نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر آسمان ابر آلود ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے اور شعبان کا مہینہ میرا ہے، شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہ مٹانے والا ہے۔